یہ موسم جب آتا ہے تو اس موسم میں جہاں اور بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں، ایک بیماری بھوک نہ لگنے کی ہے۔ اکثر دوست شکایت کرتے ہیں کہ بھوک ہی نہیں لگتی، یا کھانا کھا لیتے ہیں تو ایک بوجھ سا ہر وقت طبیعت میں رہتا ہے، تیزابیت، جلن سینے میں ہوتی ہے، بھاری پن، خوراک کا ہضم نہ ہونا، یہ اس طرح کے مسائل اکثر آج لوگوں کو درپیش ہیں۔ بہت ہی سادہ اور آسان سا اس کا نسخہ بتاتا ہوں، لیکن ایک جو ہماری غلطی ہے اس کی بھی نشاندہی کر دوں ضمناً، تاکہ اس طرح کے امراض سے بچے رہیں۔ وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کا بڑا معمول بن گیا کہ وہ جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے دوران اور بعد میں اکثر کولڈ ڈرنک یا ٹھنڈا پانی یا عام پانی بھی ہو پینے کی بہت عادت ہے، زیادہ ضرورت سے زیادہ پانی پیتے ہیں۔ یہ عمل درست نہیں ہے۔ میں شرعی اعتبار سے اس کو نہیں بیان کر رہا، شریعت میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے وہ بات نہیں ہے، میں طبی اعتبار سے بیان کر رہا ہوں کہ طبی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے کہ کھانے کے دوران کثرت سے پانی پیا جائے، اس لیے کہ انسان جب خوراک کھاتا ہے منہ میں اس کے لقمہ ہوتا ہے اور وہ منہ سے اس مری اور غذا کی نالی کے ذریعے سے معدے میں جاتا ہے، تو منہ میں لقمہ جب انسان رکھتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس کے ساتھ ساتھ انزائم لعاب دہن اس لقمے میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ لعاب دہن محض ایک لعاب دہن یا تھوک ہی نہیں ہے، بلکہ غذا کے ہضم کرنے میں اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ الکلائن پر مشتمل جو ایسڈ کو بھی اعتدال پر لاتا ہے۔ اسی طرح معدے میں جب غذا پہنچتی ہے تو آپ کے معدے کے اندر ایک رطوبت پیدا ہوتی ہے، ایک ایسڈ، ایک انزائم نکلتا ہے جو اس غذا کو ہضم کرتا ہے۔ جب انسان پانی بار بار پیتا ہے، زیادہ پیتا ہے، تو وہ جو رطوبت نکل رہی ہوتی ہے وہ دھل کر آگے چلی جاتی ہے، اور غذا کے ہضم میں اس کا جو کردار ہوتا ہے وہ نہیں رہتا۔ تو اس کی وجہ سے اکثر کیا ہو جاتا ہے کہ وہ خوراک معدے میں ویسی پڑی رہتی ہے، ہضم ہی نہیں ہوتی۔ جب ہضم نہیں ہوتی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ طبیعت بوجھل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بلا وجہ بغیر ضرورت کھانے کے دوران اور بعد میں پانی زیادہ نہیں پینا چاہیے، اور کولڈ ڈرنک تو خاص طور پر نہیں پینی چاہیے، انتہائی مضر۔ اس کی مضرت کو پھر کسی وقت بیان کریں گے۔ ابھی بہر صورت اگر حالت ایسی ہو کہ بھوک نہ لگ رہی ہو، خوراک ہضم نہ ہو رہی ہو، تو ایک پھکی کہہ لیں یا ایک دوا کہہ لیں زبردست قسم کی، ایک حازم کہہ لیں، آپ کو بتاتا ہوں گھروں میں بنا کر رکھیں، اور معدے کے جملہ امراض میں اس طرح کی تکالیف میں بہت ہی اکثیر ہے، بہت ہی عمدہ ہے، لاجواب نسخہ ہے۔ اور عام چیزیں جو ہمارے گھروں میں اکثر موجود بھی ہوتی ہیں، استعمال ہم کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ کہ اجوین، سفید زیرہ، خشک دھنیا، سونف اور کالا نمک، یہ سب آپ نے پاؤ لے لینا ہے، اور اس میں اگر ایک سبز ہریڑ ہوتی ہے اس کا چھلکا بھی شامل کر لیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سبز ہریڑ عموماً گھروں میں نہیں ہوتی، پنساری سے ملتی ہے، وہ بھی اس میں آپ شامل کر لیں۔ یہ سب پاؤ لے لیں، یا آپ کم بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑی مقدار میں لے سکتے ہیں، اور آدھا کلو انار دانہ لے لینا۔ میں نے مطلب کے لیے کیونکہ زیادہ مقدار میں بنانا ہوتا ہے تو میں اس اعتبار سے وزن بتا رہا ہوں، آپ نے اپنے لیے بنانا ہے تو اس کا وزن اس اعتبار سے کم کر سکتے ہیں۔ تو آدھا کلو انار دانہ لے کر یہ ساری چیزیں ان کا باریک صفوف بنا لیں، اور آپ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس کی آدھی چمچ، یا اسی طرح کھانے کے بعد آدھی چمچ لے لیں، یا جس وقت کوئی تکلیف اور اس طرح کا مسئلہ محسوس کریں آپ استعمال کریں۔ تو زبردست لاجواب نسخہ ہے ہاضمے کا، اور اس کا کوئی نقصان اور سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ عام گھروں میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، یہ اوزان وغیرہ یا یہ چیزیں مزید جاننی ہو تو میرا چینل عثمانیہ دارالحکمت کے نام سے موجود ہے، اس میں یہ دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔